ارشد اپنا کلام پیش کر رہے تھے اور عنوان سے مطابقت رکھتے ہوئے آپ نے اپنی حاضری کو پیش کیا۔ یوں فائدے میں رہو گے علی علی کر لو، یوں فائدے میں رہو گے علی علی کر لو، کرم سے جھولی بھرو گے علی علی کر لو، کرم سے جھولی بھرو گے علی علی کر لو، حیات جاویداں بخشے علی کا ذکر جمیل، حیات جاویداں بخشے علی کا ذکر جمیل، نہ مر کے بھی یوں مرو گے علی علی کر لو۔ وہ جام کوثر و تسنیم جب لٹائیں گے، وہ جام کوثر و تسنیم جب لٹائیں گے، بدست مولا پیو گے علی علی کر لو۔ اور آخر میں ہے یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بات سیکھی ہے، یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے بات سیکھی ہے کہ تم کنت سے جیو گے علی علی کر لو۔ کہا حضور نے ذکر علی عبادت ہے، لحد میں موج کرو گے علی علی کر لو۔ میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں مفکر اسلام، مفسر قرآن، سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ آج کے عنوان ظہور سیدنا امام مہدی علیہ السلام عقلی تقاضوں کی روشنی میں ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ وعلی آلہ وعطرتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا و مولانا۔ عالی مرتبت ناظرین، سامعین، علماء، دانشوران کرام، مشائخ سعادات، دینی یقینی دوستوں اور بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑی ہے، اس میں اصلاح کا ایک بڑا درس ہے، تہذیب نفس کا ایک بڑا اہتمام ہے، اور عبرتوں کے بڑے دریچے اور دروازے ہیں جو قرآن حکیم فرقان مجید کھول رہا ہے۔ یہ آیت قرآن حکیم میں 3 صورتوں میں لائی گئی ہے۔ ایک سورہ توبہ،
اور دوسری مرتبہ سورہ فتح اور تیسری مرتبہ سورہ صف۔ ان تین میں سے دو مقامات پر پہلے یہ کہا گیا ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ الفاظ اور کلمات کی ساخت اور ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو مقامات پر جو نور کو بجھانے کی اور خاموش کرنے کی بات کی ہے، وہاں راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر جو کوششیں ہیں اللہ کے نور اور روشنی کو بجھانے کی، ان کے لیے اسباب اور کوششوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور دوسرے مقامات پر جو دین کو نقصان پہنچانے کے لیے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں کہ یہ چراغ حق بجھ جائے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں کو جو اسلامی ذہن رکھتے ہیں، بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ صاف اور واشگاف اور دو ٹوک انداز میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو اسلام دشمن ہیں، جو بھی ہیں، وہ قندیل حق کی روشنی کو خاموش کرنا چاہتے ہیں، چراغ حق کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ اگر علم المعانی کے اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے اندر بڑا مجاز ہے اور تشبیہ کی بڑی ندرت ہے کہ سورج آسمانوں پر ہوتا ہے، اگر زمین پر کوئی آدمی بیٹھا ہو، وہ سورج کی طرف منہ کر کے پھونک مارے شوف، تو کیا سورج کا چراغ بجھ جائے گا؟ یہ ایک امر محال ہے جس کو قرآن نے مجاز میں سمویا اور کہا کہ جیسے کوئی زمین پر سر پھرا پاگل، بے ذہن و بے عقل آدمی، بے شعور، سورج کی طرف منہ کر کے اس کی روشنی کو پھونکوں سے بجھانا چاہے، تو جیسے سورج نہیں بجھتا، مصطفیٰ کا دین بھی نہیں بجھتا۔ جو دین حق ہے، اسلام ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی جو روشنی ہے، کوئی آدمی کہے کہ اس روشنی کو وہ ختم کر لے، پھونکوں سے وہ چراغ بجھا دے، این خیال است و محال است و جنون۔ آئیے
اب میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں. جو انتظار ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان جس وقت پس جائے مسائل میں اس کو کوٹ کر رکھ دیا جائے. شب دہجور کی ظلمتیں اس کو اپنے محاصرے میں لے لیں تو اس کے اندر ایک امید کی کرن ہوتی ہے کہ ابھی کوئی میرا محسن آئے گا، ابھی میرا کوئی نجات دہندہ آئے گا، مجھے مسائل کی ظلمت سے وہ نکال دے گا. جب آپ رات کو سو رہے ہوں تو ہر آدمی یہ ذہن لے کے سوتا ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے والا ہے، میں کھیت میں جاؤں گا، کارخانے میں جاؤں گا، مکتب میں جاؤں گا، دبستان میں جاؤں گا، مدرسے میں جاؤں گا، دانشکدے میں جاؤں گا، جا کر کے پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا. تو کبھی ظلمت میں روشنی کے انتظار کی کیفیت ذہنوں سے ختم نہیں ہوتی، اور جو ایمان والے ہیں ان کے ذہن سے مہدی کا انتظار ختم نہیں ہوتا. کبھی ختم نہیں ہو سکتا. دن ہو بندہ تھک جائے اور اک جائے تو اس کو رات کا انتظار ہوتا ہے کہ وہ ماں کی طرح آئے گی، مجھے اپنے آغوش راحت میں لے لے گی، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا. جناب فصل کٹائی کے موسم کا بھی انتظار کیا جاتا ہے، بیج بوائی کے موسم کا بھی انتظار کیا جاتا ہے. تو جب کتاب حیات سمٹے گی تو کیا عیسیٰ اور مہدی کا انتظار؟ وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، عقل کا تقاضا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر مہدی کو مان لیا جائے تو عمل کا جذبہ سرد پڑ جاتا ہے، بندہ نکمہ ہو جاتا ہے، اس کو ادھر ہی انتظار رہتا ہے، پھر کوشش ختم ہو جاتی ہے. تو میں عرض کروں کہ کاشتکار کو پتہ ہوتا ہے کہ دن چڑھے گا تو مجھے فصل کاٹنی ہے، بیج بونا ہے، وہ رات ساری انتظار میں بھی رہتا ہے اور تیاری میں بھی رہتا ہے. بچے وہ آدمی جو کسی کے انتظار میں ہو وہ تیاری کرتا ہے. آپ کراچی جا رہے ہوں تو رات کو بستر سے جب اٹھتے ہیں تو سامان تیار کیا جاتا ہے، جناب توشہ راہ لیا جاتا ہے. تو جو مہدی کو مانتے ہیں وہ کوشش سے محروم نہیں ہوتے بلکہ کوششوں سے اور بہرور ہوتے ہیں. آئیے، یہ آیت کہتی ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اس کا غلبہ ہونے والا ہے علی الدین کلہ، علی الدین کلہ. اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ کل دین یا ادیان کل. میں دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا ہوں، 3 دفعہ اللہ نے فرمایا کہ غلبہ اسلام ہوگا. 3 دفعہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھونکے مارنے والے چراغ حق کو نہیں بجھا سکیں گے. غلبہ دین ہونے والا ہے، تمام ادیان اس غلبے کی لپیٹ میں آنے والے ہیں.
سب کی کندیلیں بجھنے والی ہیں، چراغ محمد جلنے والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Unfortunately or fortunately, it is not my statement. It is not my speech. میں نہیں ڈیلیور کر رہا، یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ زمین پر غلبہ ہوگا، دین حق کا غلبہ ہوگا، تمام ادیان سرنگوں ہوں گے، تمام ادیان، مذاہب، افکار، سوچیں سرنگوں ہونے والے ہیں. اس سرنگوں ہونے کی کیفیت کو کون برا سمجھتا ہے؟ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. قرآن مجید نے اوپر جب چراغ حق کے بجھانے کی بات کی تو کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہاں کہا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ مشرکین اور یہ کافرین ناپسند کرتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو یہ ٹاپک ہی نہیں اچھا لگتا کہ امام مہدی آئیں اور چھا جائیں. وہ ڈس لائک کرتے ہیں، ان کی سانسیں رکتی ہیں، ان کا ذہن بجھتا ہے، وہ مایوس ہوتے ہیں کہ باطل اور کفر کیوں ختم ہو جائے گا اور دین محمد کیوں چھا جائے گا. شتر مرغ اگر خوف محسوس کر کے اپنا سر ریت میں دبا لے تو خطرہ نہیں ٹلتا. اگر کوئی نہ کرنے والا جتنا مرضی ہے ناپسند کرے، مصطفیٰ کا دین چھائے بغیر رہ نہیں سکتا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. عالی وقار دوستو، کیا دنیا میں ہزاروں مذہب ہیں؟ جناب بدھ مت ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈازم ہے، ہندو مت ہے، اسلام ہے، ٹاؤ مذہب ہے، جین مذہب ہے، زردشت مذہب ہے. کئی مذہب ایسے ہیں جن کا نام ہی آپ کو اور ہم کو نہیں آتا. تو قرآن کتنی بڑی پیشن گوئی کرتا ہے کہ مسلمانوں بیغم ہو جاؤ، ایک وقت آنے والا ہے یہ سب بجھ جائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرکین اس کو ناپسند کریں گے. اٹ مینز کہ جو غلبہ کا تصور ہے، تمام مذہب کے چراغ گل ہوں گے، پوری زمین حق کی حکومت کی لپیٹ میں آئے گی. کیا ماضی میں ایسے ہوا ہے؟ میں قربان جاؤں حضور کے کمپینین اور صحابہ پر جن کی کوششوں نے اور مساحی نے اسلام کے قافلے کو تیز کیا، وہ منزل کی طرف رواں ہوئے. لیکن مجھے بتائیے کہ مشرقی اقوام تو اب تک جو ہے وہ ظلمت میں زندگی گزار رہی ہیں. مجھے بتائیے کہ مغرب کے ایک حصے میں اسلامی فوجیں داخل ہوئیں اور بے شمار حصے جو ہیں وہاں تک آواز حق نہ پہنچ سکی، لیکن عشق سلامت رہا. بے شک اچ شریف کے مشائخ اور سادات کی کوششوں سے جاوا سماٹرا سے لے کر کے انڈونیشیا میں اوچے تک اسلام کے پرچم سر بلند ہوئے. خواجہ غریب نواز کی کوششوں سے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا. لیکن کیا ہندو مت ختم ہو گیا؟ کیا کرسچینٹی دنیا سے ختم ہو گئی؟ کیا مذاہب کے اوراق سمیٹ لیے گئے؟
ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا. قرآن کی آیت سچی ہے، لیکن یہ سچ کب ظاہر ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے. اسی لیے ایک مفسر نے لکھا نزلت هذه الآیہ فی المہدی، کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ امام مہدی پاک کے حق میں نازل ہوئی. اچھا، میں ایک بندہ صرف ہے جس نے امام مہدی کا انکار کیا، وہ ابن خلدون ہے. دوسرا المنار کا مؤلف ہے، لیکن رشید رضا ہماری بحث میں نہیں ہے. ابن خلدون نے ایک حدیث نقل کی، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث کہتی ہے کہ مہدی نہیں آئیں گے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب ابن خلدون جیسا بڑا جلیل القدر مورخ جو ریاست بانی کے قوانین پر قلم اٹھائے تو مغرب کی دنیا میں ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جائے. وہ لکھتا ہے کہ حدیث یہ ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، کہ مہدی نہیں ہے مگر مہدی سے مراد عیسیٰ ہی ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. جس کی نفی کی جا رہی ہے اس کا تصور اگر پہلے سے موجود نہ ہو تو الا عیسیٰ کہنے کا معنی کیا ہے؟ یہ الا، میں آپ کی خدمت میں اگر یوں عرض کروں، لا حی الا وہم، سانپ وانپ کچھ نہیں ہے مگر یہ ایک وہم ہے. اگر میں یہ جملہ آپ کے سامنے لاؤں لا حی الا وہم، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ ہے تو صحیح، جو میرے دماغ میں ہے، جو میرے دماغ کے اندر ہے، جس کی میں نفی کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو جناب بہادر بنانا چاہتا ہوں یا اس کو ایک وہم قرار دیتا ہوں. یا میں یوں کہہ دوں آپ کے سامنے کہ لا قہوہ الا الماء، قہوہ شہوہ کوئی نہیں ہے، پانی پانی ہے. تو اس کا مطلب ہے کسی نے تو پکایا ہے نا. اگر کسی نے قہوہ پکایا نہ ہوتا تو تردید کرنے والا لا قہوہ کیوں کہتا؟ وہ سونے پتہ چلتا ہے یہ حدیث جعلی ہے. اس حدیث کا کوئی تعلق رسول کریم کے ساتھ نہیں ہے. جناب 72 متون احادیث کے ہیں جن میں حضور نے فرمایا کہ مہدی آئے گا، اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے مکھڑے پر کالا کالا تل ہوگا. مجھے ذہناً کوفت ہوئی کہ ابن خلدون جیسا جلیل القدر آدمی، اچھا آدمی، وہ یہ کہے. حدیث کی ساخت بتاتی ہے. حدیث کو قبول کرنے میں بہت سخت آدمی وارد ہوا ہے ابن تیمیہ. ابن تیمیہ جلدی سے کسی حدیث کو قبول نہیں کرتے، لیکن ایک جگہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کوئی چارہ کار نہیں کہ عیسیٰ کو بھی آنا ماننا پڑتا ہے، مہدی کو بھی ماننا پڑتا ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بلکہ ایک متن حدیث کا میں نے یوں پڑھا، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مہدی کی انتظار میں رہا اس کی محبت میں رہا، اور کہا کہ مہدی آئیں گے تو میں ان کے پرچم کے نیچے دجال کے خلاف لڑوں گا. وہ یہ سمجھے کہ اس نے مہدی کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کیا، میں محمد کے ساتھ مل کر جہاد کیا. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم. آئیے تھوڑا اور آگے بڑھوں. میں یہ بھی عرض کروں کہ گھر میں مہمان بھی آنا ہو نا تو بندہ حلوہ پکاتا ہے، چار بناتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، پوری تیاری کرتا ہے. تو ایک عام مہمان ہو تو بندہ اس کو بھی سنبھالنے کے لیے تیاری کرتا ہے. یہ تو عام لوگ کہتے ہیں کہ عمل کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. ایک نارمل مہمان ہو تو اس کی تیاری کی جاتی ہے، مہندی نہیں آنا ہو تو پوری تیاری کی جاتی ہے، فل تیاری کی جاتی ہے. عالی وقار دوستو، ایک آیہ کریمہ اور آپ کے سامنے لانا چاہوں گا غور و فکر کے لیے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، یہ ساری کی ساری زمین، not part of land, part of earth. قرآن مجید نے صرف ایک ٹکڑے کی بات نہیں کی. قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی کہ پوری کی پوری زمین کا ایک وقت آنے والا ہے کہ جو مالک بنے گے، حاکم بنے گے، وہ سارے صالح ہوں گے. قرآن مجید کی آیت ہے اور ریفرڈ بائی قرآن زبور کی بات کو ریفر کیا گیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ پوری لینڈ، پوری ورلڈ، ساری کی ساری زمین پر جو حاکم ہوں گے سارے صالح ہوں گے. ان میں سے کوئی فاسق نہیں ہوگا، ان میں کوئی فاجر نہیں ہوگا، ان میں کوئی گناہگار نہیں ہوگا، ان میں کوئی منکر نہیں ہوگا، ان میں کوئی کافر نہیں ہوگا. میرے مصطفیٰ نے کہا تم مہدی کو جانتے ہو وہ کون ہے؟ جس وقت وہ آئے گا تو زمین کو عدل اور اسلام کے ساتھ بھر دے گا. پوری کی پوری زمین. اللہ اکبر. جب میں اس حدیث پر علماء کرام پہنچا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مہدی کس طرح کنٹرول کریں گے پوری لینڈ کا. میرے حضور نے فرمایا ایک رات میں یہ حدیث شریف ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک رات میں اللہ مہدی پاک کو، میرے پتر کو اللہ ساری صلاحیتیں عطا کی، کمانڈ اینڈ کنٹرول. تھوڑی سی مجھے دقت پھر ہوئی. شارحین حدیث نے یہ لکھا کہ ایک رات کے اندر، میں حوالہ نہیں دیتا ہوں، جب بڑے لوگ چھوٹی بات لکھ دی جائے تو پھر حوالہ نہیں دیتے. جس وقت بڑے لوگ چھوٹی بات لکھ لیں تو پھر حوالہ نہیں دیا جاتا. کہتے ہیں کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است. بزرگوں کی خطا پکڑنا خطا ہوتی ہے. ادھر زمانہ ایسا ہے لوگ بی بی پاک کو بھی نہیں چھوڑ. ہم کس دور اور کس زمانے کی زبوں حالی ہمیں گرے ہوئے ہے. ہمارے بزرگوں نے تو تربیت کی کہ تھی کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا، اس لیے میں نے حوالہ حذف کر دیا. لیکن بزرگوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جتنے عیب مہدی میں ہوں گے وہ ایک رات میں اللہ سارے دور کر دے گا، بے عیب ہو جائیں گے. چلو اس میں بھی کوئی اچھی سوچی ہوگی. صاف تو ہو گئے نا جی، ان کے نزدیک بھی عیب دور ہو گئے. لیکن میرا ذوق اپنا ہے.
میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اور علامہ سخاوی نے جو فتح المغیث کے اندر لکھا وہ مجھے بہت پسند آیا. وہ کہتے ہیں حکومت کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے. ٹریننگ جس وقت نہ ہو بندہ حاکم بن جائے تو جو کچھ ملک کے ساتھ ہوتا ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا. اس کے لیے اتنا ضروری ہے ٹریننگ تربیت کہ یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں سے محل میں پہنچنا پڑتا ہے, محل سے جیل میں جانا پڑتا ہے, جیل سے پھر محل میں آنا پڑتا ہے. جناب ٹریننگ مکمل ہوتی ہے پھر تاج سرداری ان کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے. پھر انقلاب کے ایسے چشمے پھوٹتے ہیں کہ یوسف پہلوں کا بھی عنوان بن جاتا ہے اور پچھلوں کی صلاحیتوں کا بھی عنوان بن جاتا ہے. تو حکومت کرنے کے لیے صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. بندے کو پتہ ہو مکنہ کیا چیز ہے, بندے کو پتہ ہو انتظامیہ کیا چیز ہے, بندے کو معلوم ہو پارلیمنٹ کیا چیز ہے, بندے کو پتہ ہو شورا کیا چیز ہے, بندے کو پتہ ہو مشاورت کس طرح کی جاتی ہے. حضور نے اس لیے تو نہیں کہا تھا کہ 2 عمروں میں سے 1 عمر دے دے. یہ حضرت عمر 40 سال سے پہلے شورا کے اندر بیٹھتے تھے تو سرکار نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کے مانگا اللہ سے ان کو. تو میرے حضور نے فرمایا کہ تم سوچو گے کہ اتنی بڑی سلطنت ہوگی, زمین ساری زمینیں, دریا, آب, پانی, مقابلے میں دجال, بغیرت, کانا, اندھا, لنگڑا, لولا, یہ سارے مقابلے میں آ جائیں گے تو امام مہدی کی ٹریننگ کدھر ہوگی؟ وہ تو جناب اٹھ کے باہر آئیں گے. میرے حضور نے کہا اتنے پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ ایک رات میں میرے پتر کو ہر صلاحیت عطا فرما دے گا, ہر صلاحیت. میں اس کو بے عیب ہونے سے زیادہ معنی کیا صلاحیت رکھنا. عبادی الصالحون, عبادی الصالحون میرے نزدیک صالحین کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سیانے لوگ, لائق لوگ, صلاحیتوں والے لوگ. معاف کرنا, پتہ نہیں اس حدیث کا معنی کیسے چل گیا لوگوں میں کہ جو بلا ہو اور بالکل وہ جناب چلا ہو, جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ صالح ہے, یہ بھی صالح ہے, لیکن اصل صالح تو وہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو دیکھو کہ حضور کے مصلی سے اٹھے تو کس طرح جہاں بانی لوگوں کو سکھائے. فاروق اعظم کو دیکھو کہ انتظامیات کے نقشوں میں کس طرح رنگ بھرا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ کس طرح تلاوتوں کا جوبن شباب زندگی میں اتار دیا. اور پھر علی تو علی, جس راہ چلے اور جس راستے پڑھے اور جس طرف گئے, یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ جتھے تیرا پب لگدا اتھے جمے سرودہ بوٹھا. صلاحیتوں سے مالا مال. آئیے ایک اور قرآن حکیم کا مقام ملاحظہ ہو. اچھا, میں اس سے پہلے کہ میں یہ آیت پڑھوں, دنیا کا میرا دعویٰ ہے, یہ اللہ میرے دعوے کو سچا کرے کہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں جو کہ مہدی کا انتظار نہ کر رہا ہو. ان کے لاشعور میں ہے, نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوا ہے, لیکن جا کر کے کہانی پہنچتی امام پاک پر ہے. ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو بتانے لگا ہوں. زبور میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات ساری پر جس وقت تک ایک قائم نام کا آدمی اپنی حکومت قائم نہیں کر لیتا قیامت نہیں آئے گی. آپ دنیا میں تلاش کریں ناموں میں قائم نام کسی کا ہے؟
لقب تلاش کریں. کسی مذہب کی تاریخ قائم کی جناب دلیل نہیں دیتی. قائم اگر بیٹا ہے تو محمد عربی ہی کا بیٹا ہے. یہ میں نے زبور کا حوالہ دیا. اور تورات میں لکھا کہ اودکیل ول کم، یہ آئے گا تو پھر جو ہے قیامت آئے گی. ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ قیامت بپا نہیں ہو سکتی. انجیل کے اندر لکھا محمید. یہ انجیل کا لفظ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، محمید آئے گا. کہیں ایسا تو نہیں محمد آئے گا. حضرت مہدی پاک کا نام ہی محمد ہوگا. آئیے میں عرض کروں، زردشتیوں کی کتاب کے اندر لکھا سروش. جب تک سروش نہیں آئے گا قیامت قائم نہیں ہوگی. بدھوں کے دین میں لکھا ہوا ہے میتا. یہ میتا بدھ مذہب کی اصطلاح ہے. وہ کہتے ہیں جب تک یہ نہیں آتے جناب نظام زندگی کائنات سے نہیں سمیٹا جاتا. پارسی نام رکھتے ہیں کہ مترا. جب تک مترا نہیں آتا اس وقت تک جناب کام نہیں ہوتا. وید میں لکھا ہے ہندوؤں کے جب تک منصور نہیں آتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوتی. اور جین مذہب میں لکھا ہے کہ تکری تینتی، جب تک یہ نہیں آتا جناب قیامت قائم نہیں ہوتی. اس کو تھری تھنکر بھی پڑھا گیا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے زبور مرموز 120 ورس پڑھنے لگا ہوں. اس کا ترجمہ جو آخر الزمان آئے گا، دیکھیں جو آخر الزمان آئے گا اس پر سورج اثر انداز نہ ہوگا. آپ سمجھے نہیں. یہ عبارت جو ہے زبور کی ہے کہ جو آخر میں آئے گا سورج اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. یعنی حضور جدھر چلتے تھے جناب سایہ نہیں ہوتا تھا. اور حضور نے کہا میرا بیٹا جس وقت آئے گا تو بادلوں کا ٹکڑا اس پر سایہ کر دے گا. کہیں کہیں گویا سورج منہ چھپا لے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو گزر رہا ہے یہ محمد کا بیٹا گزر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تورات مزامیر باب نکالیں. مزامیر باب نکالیں. اس میں لکھا ہے شر ختم ہو جائے گا. صلحاء زمین کے حاکم بن جائیں گے اور ملعون جتنے ہیں سارے مر جائیں. آپ بھی نہیں امام مہدی کے انتظار کرتے. یہ ملعون سارے یہ نہیں بچیں گے. ملعونوں کا ایک انجام ہے. یزید مر گیا، باقی بھی سارے چلے جائیں گے. مہدی آئیں گے تو کوچا پھر جائے گا. آپ کہیں گے یہ آپ نے زبور کی عبارت مزامیر باب پڑھیں، اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب اللہ اکبر تورات کی ایک عبارت آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. باغ میں ایک نیا درخت اگے گا. باغ میں ایک نیا درخت اگے گا. اس کی شاخیں جڑ سے پہلے پھل اور پھول دیں گی. اللہ کی روح اس پر ٹھہرے گی. اللہ کی روح اس پر ٹھہرے گی. نہیں سمجھے؟ روح القدس عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور مہدی پاک کہیں گے نماز پڑھائیے. عیسیٰ کہیں گے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ تو آپ کا کام ہے. اللہ اکبر. اے مہدی تیری اللہ اکبر میں بھی کیا تاثیر ہے، تیری اداؤں میں بھی کیا تاثیر ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے اول العزم اور جلیل القدر پیغمبر. سونا یہ ہمارا دور تو نہیں کہ ہم دیکھیں نا کہ امام کون ہے پیچھے سے امام کے. ذرا جس وقت کہتے ہیں پیچھے سے امام کے کہ دیکھ لو کون ہے،
حضور نے تو اپنے مسلح کو کتنی عزت دی کہ ابو بکر کو کھڑا کر دیا. شاید اس میں بھی اشارہ ہوگا کہ ابو بکر کا دور تو یہی ہے، اس کو مسلح پہ کھڑا کر دو، نظام حق قائم کر دو، میری آل تو قیامت تک جو ہے مسلح پہ کھڑی ہوتے ہی رہے. صحابہ تو 110 ہجری میں چلے جائیں گے. 110 ہجری میں سارے صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب کسی صحابی کو ڈھونڈو نا کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہو تو کوئی صحابی اب نہیں ملے گا، لیکن ڈھونڈو نا محمد کا خون تو تمہیں نگر نگر ڈگر ڈگر رو برو کو بکو مصطفیٰ کی اولاد ملے گی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اللہ اکبر. اللہ کی روح اس پر ٹھہرے گی، مظلوموں کے لیے وہ پناہ گاہ بن کر آئے گا. جتنے دنیا کے مظلوم ہیں، دجال کے ستائے ہوئے ہیں جناب، فورٹ ہوں گے، وہ قلعہ ہوں گے. آئیے میں اب یہ حوالے دینے کے بعد آیت پھر قرآن مجید کی پڑھوں گا. یہ بڑے جلیل القدر علماء بیٹھے ہیں، اللہ ان کو اور علم عطا کرے. کبھی یہ جو تیسری جگہ آیت ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس کے بعد جو مصطفیٰ کریم کے ساتھیوں کی نشانیاں بیان ہوئیں، کیا ہے؟ شدہ علی الکفار رحماء بینہم تراہم جناب رکعاً سجدا، یہ ان کی نشانیاں بیان ہوئی. اور آگے مثلہم فی التورات، قرآن کہتا ہے کہ ان کی مثالیں تورات میں ملتی ہیں، انجیل میں ملتی ہیں. واہ واہ، سلام مصطفیٰ کی اولاد کو جن کی نشانیاں اللہ نے تورات میں بھی شامل کر دیں اور زبور میں بھی شامل کر دیں اور انجیل میں بھی شامل کر دیں. آیہ کریمہ سنیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. سورہ نور کی آیت میں نے آپ کے سامنے. کما استخلف الذین من قبلہم. آپ الارض سے مراد لیں ہول لینڈ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، وہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ تم سے نہیں، اس زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے. اور وسیقہ قرآن ہے، کتاب حیات ہے، وہ کتاب ہے جس کا نزول رسول کریم علیہ السلام کے سینے پر ہوا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. قرآن کہتا ہے خلافت اللہ قائم کرے گا ہول لینڈ پر. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے خلافت راشدہ کے دور میں 32,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، سلام ان کو. لیکن مجھے بتائیے ہول لینڈ زمین پر، امریکہ تو اس وقت ڈسکور ہی نہیں ہوا تھا، جناب کینیڈا تو اس وقت ڈسکور ہی نہیں ہوا تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی لینڈ ہے. کئی بر اعظم ایسے تھے جن کا پتہ ہی نہیں تھا، کئی جزیرے ایسے ہیں جن کا ابھی تک پتہ نہیں ہے. اور اللہ اکبر. اور پھر یہ مشرقی اقوام ہیں جو کہ برفانی سلوں کی سائے میں رہتی ہیں، یہاں تو آج مسلمان جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی آواز حق میں تاثیر اللہ پیدا کرے اور اسلام کا پیغام اور دین حق کا فیضان عالم انسانیت کی خدمت کرے اور سب کے دل، روحیں اور ذہن دھل جائیں. لیکن قرآن کہتا ہے وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں خلافت قائم ہوگی، زمین میں خلافت قائم ہوگی. کما استخلف الذین من قبلہم،
جیسے پہلے خلافت قائم ہوئی تھی خلفائے راشدین کی، ایسی خلافت لینڈ اور زمین پر قائم ہوگی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جو حکومت قائم ہوگی تو اس کا نظام جو ہے وہ ہینکی پھینکی لوگوں کا نظام ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جو دین ان کو بہت اچھا لگتا ہے وہی دین قائم ہوگا، نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تو دنیا میں خوف کے بعد پھر امن آئے گا۔ تو یہ دجال کا خوف ہے جس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جناب یہاں پر بقلی نے یہ عبارت لکھی، انہوں نے کہا نزلت هذه الآیہ فی حکومت المہدی، کہ یہ جو خلافت ہے یہ خلافت امام مہدی پاک کی ہے، جس کے قیام کی طرف اشارہ ہوا۔ آئیے میں اب عرض کروں کہ تھوڑے سے منٹ ہیں۔ قرآن مجید نے آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ جو بھی ہیں، لیکن مسلم سکالرز کی یہ بات نہیں ہو رہی، یہ نان مسلم سکالرز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگوں کے اموال اس طرح ان کو کھائیں گے کھلائیں گے کہ اللہ کے دین سے روکیں گے۔ یصدون عن سبیل اللہ۔ آگے کہا کہ باطل کام کریں گے۔ آج میں کسی موقع پر تشریح کر رہا تھا کہ باطل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کھجور کا پھل جس وقت توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کھجور کے درخت پر نہیں چڑھتے، اس کے گابوں کے لیے جناب اڑنگے بنے ہوتے ہیں، درانتی ان کے سر پر لگی ہوتی ہے، تو اس طرح پکڑ کر کے اس کو کاٹتے ہیں۔ تو وہ آدمی جو اس کو صحیح نہ کاٹے اور کھجور کا درخت زخمی کر دے، اس کو کاٹ ڈالے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بطل فلان، فلان شخص نے کاٹ دیا۔ تو جناب علی، کچھ کاٹنے والے ہیں دنیا میں، کچھ جوڑنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ اپنی منی ویلتھ استعمال کریں گے تاکہ لوگوں کو قرآن سے کاٹ ڈالیں، اسوہ رسول سے کاٹ ڈالیں، اور اصل درخت جو ہے اس کو زخمی کر دیں، اور شاعر اسلامیہ کو بدل ڈالیں، اور دنیا میں کوئی چیز حقیقت کے فارم میں نہ رہے گی۔ شکر کرو امام مہدی آئے گا کہ جتنا سب کچھ قائم کر دے گا، اور زمین عدل اور انصاف کے ساتھ بھر جائے گی۔ عالی وقار دوستو، اب اجتماعی کاوشیں مسلمانوں کی اور خراب حالات کا مقابلہ، خراب حالات کا مقابلہ، عزم و ہمت سینے میں پیدا کرنا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا اور کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ جو برا کہتا ہے کہنے دو، آپ اپنا پرچم حق کا سرنگوں نہ ہونے دیں۔ حسد، غیر عاقلانہ اختلافات، کج فکری، کوتا بینی، تنگ نظری، نفاق اور انتشار جیسے امراض دنیا میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس گندگی کی دلدل کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو حضور کا نظام اور توجہ ہی ختم کر سکتی ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل اور عمل کا رشتہ۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہماری اس عالم اسلام میں کسی سے دشمنی نہیں، لوگوں کی ہم سے دشمنی۔ اے اسلامیان عالم، امن کے پیکر بن کر، حضور کے دین کا نشان بن کر
اس کائنات میں قرآن کو اور اس کے ویژن کو عام کرنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھیے، ہر علم اڑ جائے گا اور اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسے دیوانے اس زمین پر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جن سے جس وقت چاہو الخم سے لے کر والناس تک قرآن حکیم سن لو۔ آج اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا میرا عنوان ہوگا، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس عنوان میں کیا ہے، کہ تبلیغ اور ارشاد کے لیے بھائی چارے کا کردار۔ تبلیغ دین کے لیے بھائی چارہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سمجھنے والے بہت کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا اگلا عنوان کیا ہوگا، کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں ارشد سے کہتا ہوں بچے اتفاق